میری چھوٹی بیٹی تانیہ جب سے اپنی بڑی بہن ماریا کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی تو ماریا بہت خوش تھی۔ تانیہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ کہتی کہ باجی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں جب تک یہاں ہوں آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ ویسے تو وہ تانیہ کے آنے سے بہت خوش تھی، مگر اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ رات کے وقت تانیہ جب بھی اسے دوائی کھلاتی ہے تو اس کی آنکھ اگلے روز دوپہر کے وقت ہی کیوں کھلتی ہے۔ ایک روز ماریا نے دوائی کھانے کا ناٹک کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، مگر کچھ دیر بعد جب اس نے تانیہ کے کمرے میں جھانکا تو اس کا دماغ چکرا گیا، کیونکہ تانیہ تو میری دو بیٹیاں ہیں، مگر دونوں کی عادات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک بیٹی ماریا رحم دل ہے، ہر کسی کے کام آنے والی، ڈرپوک، ڈری سہمی، بڑے چھوٹے کی عزت کرنے والی، کیا خوبی نہیں میری بیٹی ماریا میں۔ دوسری بیٹی تانیہ، نام تو اس کا تانیہ ہے، مگر دوستوں سے وہ اپنے آپ کو تانی کہلوانا پسند کرتی ہے۔ محفل کی جان، بدتمیز، منہ پھٹ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی بیٹی کو میں کن الفاظ سے پکار رہی ہوں، کیسی ماں ہوں۔ ہاں، تانیہ کو میں انہی الفاظ سے پکاروں گی، کیونکہ تانیہ نے میری بڑی بیٹی ماریا کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سکی بہن ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بہن کی دشمن نکلی۔ جب دونوں چھوٹی تھیں تو کاش میں جب ہی پہچان لیتی کہ تانی کے دل میں اپنی بہن کے لیے نفرت ہے۔ بچپن میں بچوں کے پاپا دونوں بچیوں کے لیے گڑیا لے کر آئے تو کالے بالوں والی گڑیا تانی نے پسند کی اور سفید بالوں والی گڑیا ماریا نے۔ 2 دن بعد تانی نے ضد کرنا شروع کر دی کہ اسے سفید بالوں والی گڑیا چاہیے۔ ہم دونوں نے اسے سمجھایا کہ خود اس نے کالے بالوں والی گڑیا پسند کی ہے، مگر اس نے رو رو کر خوب شور مچایا کہ اسے سفید بالوں والی گڑیا ہی چاہیے۔ میری رحم دل ماریا نے اسے سفید بالوں والی گڑیا دے دی اور کالے بالوں والی لے لی۔ 2 دن کے بعد دیکھا کہ کالے بالوں والی گڑیا کے بال کٹے ہوئے ہیں اور اس کی ٹانگ اور ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، اور ماریا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ دوسری طرف تانیہ آرام سے اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر ماریا نے روتے ہوئے بتایا کہ تانیہ نے اس سے کہا کہ ماریا باجی آئندہ یاد رکھنا، اگر میں کوئی چیز پسند کر لوں تو وہ آپ مجھے خود دے دیا کرو، ورنہ میں اس کا بھی یہی حشر کروں گی جو اس گڑیا کا کیا ہے۔ ہر کھلونے پر تانیہ سب سے پہلے قبضہ کر لیتی۔ اگر ماریا کو بھوک لگی ہوتی تو بھی تانیہ سب سے پہلے خود کھانے کو مانگتی، اور ہم تانیہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے۔ ماریا میں صبر برداشت نہیں تھی، وہ تانیہ کی شکایت بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ آنسو بھری آنکھوں سے تانیہ کو چھوٹی بہن سمجھ کر ہر چیز دے دیتی تھی، اور ماریا خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتی۔ دونوں کے ایک ہی طرح کے لباس آتے تو وہ بھی تانیہ ماریا کو نہ پہننے دیتی، اور اتفاقاً ایسا بھی ہو جاتا تو کچھ دن بعد ماریا کا لباس جگہ جگہ سے کٹا ہوا ملتا۔ جب تانیہ سے پوچھا جاتا کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ چلا کر کہتی، ماما جو چیز مجھے پسند ہو وہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، میں چاہتی ہوں کہ میں اکلوتی رہوں، مگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ پریشان ہو کر میں تانیہ کو سمجھاتی، مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میری دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ دونوں ہی نہایت خوبصورت ذہین تھیں، مگر دونوں کے مزاج میں بہت تضاد تھا۔ گھر میں دولت کی فراوانی تھی اور بیٹیاں بھی قابل، تو جلد ہی دونوں کے لیے رشتے آ گئے اور باہمی رضامندی سے ہم نے وہ رشتے طے کر دیے۔ شہزاد میری بڑی بیٹی ماریا کے لیے اور خرم تانیہ کے لیے پسند کر لیے گئے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھیں اور ہم بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ شہزاد کے گھر والوں کو شادی کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے ہم نے بھی بہتر سمجھا اور ماریا کی شادی طے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ماریا کا سسرال بہت اچھا تھا، وہ جب بھی ملنے آتی خوشی اور سکون اس کے چہرے سے عیاں ہوتا۔ میں بھی خوش ہوتی کہ ہر ماں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش ہو۔ 2 مہینے گزر گئے اور اچانک شہزاد کے موبائل پہ رونگ کالز اور SMS آنے لگے۔ کوئی لڑکی اسے آفس آتے اور آفس سے نکلنے کے اوقات اور اس کا پہنا گیا لباس رنگ سمیت بتاتی اور کہتی کہ وہ اسے بہت چاہتی ہے۔ شہزاد نے ماریا کو بتایا کہ پتہ نہیں کون ہے جس کو میرے پل پل کی خبر ہے۔ شہزاد تمام کالز اگنور کرتا رہا اور اس نے ماریا کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔
اور کسی بھی فون کو اہمیت نہ دینے کو کہا۔ اس کو پریشانی سے بچانے کے لیے خود پریشانی ظاہر نہ کی۔ ادھر ماریا کی شادی کے بعد تانیہ بالکل بدل گئی تھی۔ جو ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنی بہن ماریا سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب وہ ہر دوسرے دن فون کر کے ماریا کو اپنے ماں باپ کے گھر بلانے کی ضد کرتی، جسے ماریا اپنی سادگی کی بدولت بہن کی محبت تصور کرتی اور سب سے ملنے چلی آتی کہ دیر آئے درست آئے۔ بہن کی محبت تو جاگی۔ ماریا جب بھی میکے آتی، تانی سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ بیٹھتی اور ہر بات پوچھتی کہ ماریا سارا دن کیا کرتی ہے، شہزاد بھائی کیا پسند کرتے ہیں اور وہ اپنا سارا دن کیسے گزارتی ہے۔ ماریا بہن کی محبت سمجھ کر ہر بات کا جواب دیتی رہتی۔ چند دن بعد ماریا گھر نہیں آئی تو تانیہ نے فون کیا کہ ماریا اتنے دن سے کیوں نہیں آئی۔ ماریا نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بتایا۔ اس کو کہا اگر وہ نہیں آ سکتی تو تانی خود اس کے گھر ملنے آ جائے۔ تانی نے اپنی ماں سے ماریا کے گھر جانے کی ضد کی تھی۔ شہزاد کے گھر والے لاہور میں رہتے تھے۔ شہزاد جاب کی وجہ سے کراچی میں تھا۔ شہزاد کے گھر میں صرف شہزاد اور ماریا تھے یا ایک ماسی آتی تھی۔ شہزاد کے پاس رونگ کالز کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ تانی جب شہزاد آنے والا ہوتا تو ماریا کو نیند کی گولی دے دیتی، وہ سو جاتی اور تانیہ شہزاد کو کھانا دینے کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ پہلے بھی محفل کی جان تھی۔ تانی کی محفل میں کبھی کوئی بھی بور ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تانیہ نے ماریا کے گھر آتے ہی کافی کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ماریا اپنی خاموش طبیعت اور سادگی کی وجہ سے شہزاد کو وہ کمپنی نہیں دے پاتی تھی جو وہ تانیہ کی سنگت میں گزار رہا تھا۔ وہ ماریا اور تانیہ کا موازنہ کرنے لگا کہ ماریا سوبر اور تانیہ نہایت شوخ چنچل طبیعت کی مالک ہے۔ شہزاد کا دل بھی تانی کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ دوسری طرف ماریا سوچتی رہی کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی شہزاد کے آنے کا وقت ہوتا ہے اس کو گہری نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے اور اگلے دن دوپہر کو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایک دن تانی دودھ کے ساتھ دوائی لائی اور کہا کہ باجی یہ کھا لیں۔ میں نے گولی لے کر رکھ دی اور کہا بعد میں کھا لوں گی، اور آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کے سونے کا ناٹک کیا تاکہ تانیہ کو لگے کہ وہ دوائی کھا کر سو چکی ہے۔ اس دن ماریا کو نیند نہ آئی، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ دیکھا کہ شہزاد آیا اور کپڑے تبدیل کر کے نیچے چلا گیا، اور اس کے بعد بہت دیر تک شہزاد اور تانی کی ہنسنے کی آوازیں اسے پریشان کرتی رہیں۔ وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اچانک اسے لگا کہ خاموشی سی چھا گئی ہے اور اس کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ وہ اٹھی اور آہستگی سے ہال کی طرف گئی۔ ہال خالی تھا مگر تانی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ تانی کے کمرے کی طرف گئی اور کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ اے کاش اس نے تانی کو اپنے گھر نہ بلایا ہوتا، اور کاش اس نے یہ سب کچھ بھی نہ دیکھا ہوتا۔ وہ ضبط کرتی اپنے آپ کو اپنے کمرے میں واپس آئی اور فیصلہ کیا کہ تانی کو فوراً واپس اپنے گھر بھجوا دے گی اور اپنا گھر بچائے گی۔ شہزاد کے آفس جانے کے بعد اس نے تانی سے کہا کہ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے، لہٰذا وہ امی کے پاس واپس چلی جائے۔ تانیہ بہت حیران ہوئی اور بولی کہ آپ کی طبیعت تو ابھی اتنی ٹھیک نہیں ہے، اکیلی کس طرح رہیں گی؟ ماریا نے اسے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، سو اس نے کہا کہ اپنا گندا ناٹک جو وہ مکمل کر رہی ہے ختم کرے۔ تانیہ نے بے باک لہجے میں بات کرتے ہوئے بہن سے کہا کہ اگر اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو وہ فوراً شہزاد سے طلاق لے لے، کیونکہ شہزاد اب تانی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر ماریا نے تانی سے کہا اپنی بکواس بند کرو، میں ہمیشہ خاموش رہی تمہاری غلط حرکتوں پر، اور اب یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، میں امی کو سب بتا دوں گی۔ ماریا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ باجی تم بتانے کے لائق ہوگی تب نا۔ اور اس کے فوراً بعد تانیہ نے اپنی بہن ماریا کو فوراً سیڑھی سے دھکا دے کر گرا دیا اور کہا کہ تمہارا شوہر شہزاد سفید اور خوبصورت ہے، جبکہ میرا ہونے والا شوہر خرم شکل و صورت میں اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس لیے میں ہر حال میں شہزاد کو حاصل کر کے رہوں گی۔ یہ کہہ کر اس کے بعد تانیہ نے اپنی بہن ماریا کو سیڑھی کی طرف دھکا دے کر گرا دیا۔ ماریا کی آنکھ 3 دن بعد کھلی تو پتہ چلا کہ وہ پچھلے 3 دن سے ہسپتال میں تھی۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی
اور کمر پہ کافی چوٹ آئی تھی۔ اس کی ٹانگ کا آپریشن ہو چکا تھا۔ ماریا کے پاس اس کی ماں بیٹھی تھی، پریشان حال اور اداس، جس کو حالات کا بھی علم نہ تھا۔ ماریا نے ہوش میں آنے کے بعد تمام باتیں ماں کے گوش گزار کی اور اس کی ماں بھی آنسو بہاتی رہی۔ شہزاد نے ماریا کو طلاق دے دی۔ تانی نے خرم سے منگنی توڑ دی اور تانی نے گھر سے بھاگ کر شہزاد سے شادی کر لی۔ ماریا کا یہ خبر سننا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائی جو اس کی بہن نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی ماریا کی دوسری شادی کر دی ہے اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں تانی اور شہزاد کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ میں ماں ہوں اور تانیہ سے خوش بھی نہیں ہوں، مگر میں اسے بد دعا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ایک بیٹی کو تو پہلے بھی اس کی بہن نے تباہ کر دیا تھا اور دوسری بیٹی کو میں بد دعا دے کر برباد نہیں کر سکتی۔ میری سب ماؤں سے التجا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں دوسری اولاد کو نظر انداز نہ کریں، کہ چھوٹے ہر چیز پر اپنا حق سمجھ کر لوٹ لیں۔ میری تانیہ کے لیے دعا کریں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اسے نیکی کی ہدایت دے اور وہ ایسے کام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگے۔